جی 26 پارہ ہے اور سورۃ فتح ہے، دوسری سورت ہے 26 پاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گزاری فتح دی تھا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور آپ کو سیدھی راہ پہ پہنچا دے اور آپ کو بڑی مدد سے نوازے۔ سورۃ فتح کے شان نزول کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ سورت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ جی اس کے شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذی القعدہ 6 دن کو مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ میں جانے سے روک دیا اور آپ کے اور مکہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر صلح کی جب نوبت آئی اور یہ صلح میں رکھا گیا، شرائط رکھی گئی کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں گے، البتہ آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں۔ صرف ان کے اندر کیا تھی؟ عصبیت، ایک نوز بل انسلٹ کرنے کے دیکھے ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے یہ بات مان لی اور صلح کی جو درخواست تھی وہ قبول کر لی۔ باوجود اس کے صحابہ کی ایک بڑی جماعت، خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ کو تب کے صلح کرنا ناگوار گزرا۔ یہ آگے آپ تفصیل اس آیت میں پڑھ لیں گے صورتوں میں۔ پھر جب آپ نے حدیبیہ میں قربانی کر دی اور مدینہ کو واپس آنے لگے تو اس وقت اللہ نے یہ سورت اتاری جس میں صلح کے واقعے کا بیان ہے۔ اس صلح کے نتیجے کے اعتبار سے فتح کہا گیا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں۔ یعنی اس پہ کبھی بولے تو بڑا ٹائم لگتا ہے کہ اس کی جو شرائط تھی نا وہ ساری بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن وہ ٹوٹلی مسلمانوں کے حق میں چلی گئی۔ سب سے پہلے تو یہی دیکھ لیں کہ اس وقت جاتے تو جان کو خطرہ تھا، لیکن سال بعد پورے امن کے ساتھ، کیونکہ وعدہ کر چکے تھے کفار مکہ، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ گئے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف رونڈ لگاتے تھے جیسے ان کا عتیم سے لے کے حجر اسود کہنے کے رکن یمانی تک، تو ادھر کفار مکہ کے گھر تھے، تو آپ نے کہا یہاں سے بھاگ کے کرو صحیح یہاں سے طواف، تاکہ وہ ہمیں کمزور، غریب، حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ تو جب دیکھا انہوں نے اپنی کھڑکیوں سے وہ جھانک رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی طاقت میں ہے، اسی طرح لگے کمزور بھی ہو گئے تھے، حالات بھی تنگ تھے، ظاہر انہوں نے صحبتیں برداشت کی ہوئی تھی، ہجرت کی۔ وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہاں پہ ہمیشہ اس کو رکھ دیا۔ تو ایک ایک شرط جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی۔ پھر اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے ان کے پاس چلا جائے مسلمانوں کے پاس، مسلمان ان کو واپس کریں گے، اور جو کافر ہو کے کفار مکہ کے پاس آ جائے ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کو کیا لگے جو کافر ہو گیا اس کو اپنے پاس آ کے، ویسے بھی مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت۔ اب جو مسلمان ہو کے آتا تھا اس سے واپس کرنا تھا، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے، وہ مسلمان ہو کے ایک اور جگہ پڑاؤ ڈالنے لگ گئے اور وہاں ان کا گروپ بنا اور آتے جاتے پھر کفار مکہ کے قافلوں کو لوٹنے لگ گئے۔ مجبور ہو کے انہیں اپنی وہ شرط چھوڑنی پڑی اور کہا جا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کو بلا لیں، ہمیں واپس نہیں چاہیے، ہمارے راستے آسان ہو جائیں۔ تو ہر طرف سے پھر انہوں نے مرد لکھ دیا، عورت کا نہیں لکھا، عورتیں چوک در چوک مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے لگی۔ تو جتنی شرائط اگر آپ ان کو باریکی سے پڑھیں گے، اور پھر 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی امن سے، میں کہتی ہوں اس 10 سال کو دوبارہ لاگو کر دینا کہ 10 سال تک کوئی کسی عالم کو، کوئی کسی فرقے کو تنگ نہیں کرے گا، صرف تبلیغ، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کھلی تبلیغ کی اجازت ہو، ہمیں ہندوؤں کے بھی جانے دیں، ہمیں چائنا جاپان ان کو بھی آنے دیں، ان کے بھی جو ہیں راہب ہے پادری ہے آنے دیں۔ 10 سال کے اندر اسلام ساری دنیا کو دوبارہ چھا سکتا ہے۔ دوبارہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ کو فتح شمار کرتے تھے، یعنی وہ یہ نشانی تھی کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دشمنوں سے بھی کام لے لیتا دین کا،
یہ خود لکھ رہے ہیں وہ تمام شرائط جو تمہیں مکہ فتح کرنے کا ایک قسم کا سندیسہ دے رہے ہیں، ایک خوشخبری دے رہے ہیں۔ برارہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں۔ تو بہت سے روایت اس کے بارے میں آپ کو ملتی ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، میں نے کوئی بات آپ سے 3 بار پوچھی لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا۔ آخر میں نے اپنی جی میں کہا عمر تجھے تیری ماں گم کرے، تو نے چمٹ کا بار بار سوال کرنا شروع کر دیا لیکن کوئی تجھے جواب نہیں دے رہا۔ فرماتے آخر میں سوال ہو کر تیزی سے آگے بڑھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی بھی آ جائے۔ اتنے میں پکارنے والے نے مجھے پکارا، میں لوٹ کر آیا، ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ وہی تو نہیں اتر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات مجھ پر ایک سورت اتری جو مجھے دنیا اور ما فیہا جو اس کے اندر ہے اس سے زیادہ پیاری ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے انا فتحنا لک فتحا مبین پڑھی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیغفر لک اللہ ما تقدم حدیبیہ سے واپسی پہ اتری۔ آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایسی صورت اتری کہ دنیا کی تمام چیزوں سے پیاری ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو یہ صورت پڑھ کے سنائی۔ صحابہ نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے بارے میں تو فرما دیا لیکن ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ تو یہ سارا واقعہ جس پہ یہ صورتیں اتری تھی۔ دوسری چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ کسی صحیح حدیث میں عملوں کے ثواب کے لیے کسی غیر کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ اس سے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بھاری عظمت کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ تمام دینی کاموں میں اطاعت و استقامت کے اعلیٰ مقام پر تھے جس کو اگلوں اور پچھلوں سے کوئی بھی حاصل نہ کر سکا۔ آپ مطلق کے کامل ترین انسان تھے اور دنیا اور آخرت میں سب کے سردار ہیں۔ اس لیے کہ میں بارہا کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور ان لوگوں کی لکھی بھی پڑھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور معاملات کے ایک ایک پہلو کو کھنگالا ہے۔ اور یورپین ہم ان کے محتاج نہیں ہیں لیکن کفار یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سب سے زیادہ بہترین اگر قیادت کسی نے کی اور سب سے زیادہ اتھینٹک قیادت جس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی تو وہ محمد تھے۔ وہ نبی تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے وہ اس دور کا وہ شخص تھا جس کی قیادت میں کبھی کوئی جھول نہیں آئی۔ تو وہ ماننے کو تیار ہے لیکن ہم تو صرف ان کا نام لینے سے وہ انگوٹھے چومنے میں لگے ہوئے، بس ان کا نام لیتے ہیں تو ہاتھ چوم لیتے ہیں، جب ان کا حکم ہوتا ہے تو ہم گھوم لیتے ہیں، ہمارا بس یہ کام ہے۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ایک کامل ترین انسان، اور اس کے سب سے بڑی بات آپ امتی، آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا کہ آپ ان کی امت میں پیدا ہوئے۔ اپنے لیڈر کو پڑھیں، دیکھیں اور ان کے ایک ایک کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چونکہ آپ لوگوں میں کمال اطاعت گزار اور اللہ کے احکام کی انتہائی عظمت اور حرمت کرنے والے تھے، اس لیے جب آپ کی اٹھنی آپ کو حدیبیہ میں لے کے بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے ابراہیم کے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج مشرک جو بات کہیں گے میں اس کو مانوں گا، بشرطیہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کے پردے چاک نہ ہوتے ہو۔ پھر جب آپ نے اللہ کی اطاعت کی، اس صلح قبول فرما لی تو اللہ نے آپ پر سورۃ فتح اتاری جس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے آپ پر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی تکمیل کی جائے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ سیدھی راہ سے شریعت عظمیٰ کی راہ مراد ہے تاکہ اللہ آپ کو عزت و غلبہ عطا فرمائے۔ چونکہ آپ اللہ کے حکم کے مطیع تھے اس لیے آپ کو سر بلند کر کے دشمنوں پر غلبہ دیا جائے۔ صحیح حدیث میں کہ معنی سے کہ اللہ تعالیٰ عزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافہ فرماتا ہے اور تواضع اور مسکینی سے اللہ سر بلند فرماتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ اطاعت گزار ہوں گے تو اس کے معنی کہا جاتا ہے کہ اللہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ عمر کہتے ہیں تو نے کسی شخص کو جس نے تیرے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی اور تجھ پر زیادتی کی ہو ایسی اچھی سزا نہیں دے سکتا کہ تو اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کرے اور اس سے ناکام نہ لے بلکہ اس کے ساتھ نیکی کرے۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا دورہ قرآن میں، لیکن ایک چیز دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکہ میں جانے سے روک دیا گیا، جہاں پہ باپ کے قاتل کو بھی نہیں روکنے کی اجازت، آپ روک گئے، ایشو نہیں بنایا، انہوں نے کہا اگلے سال کر دینا، کہا اگلے سال آ جانا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تربیت کرتے ہیں کہ اگر گھر میں والد یا شوہر یا بھائی یا والدہ کے نہیں جانا، فرض کرو درس سننے نہیں جانا، قرآن پڑھنے نہیں جانا، تراویح میں نہیں جانا، تو مت جائے۔ اس وقت کا رکنا ہمیشہ کے لیے آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ جب آپ اڑ جاتے ہیں، جب آپ ضد لگا لیتے ہیں، تو پھر وہ بگڑتی ہے بات، پھر وہ منع کرنے والا نا اس کو انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، ضد کا مسئلہ بن جاتا ہے، غصے کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور سارا نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ قرآن پہ۔ یہ پڑھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، سرکش بناتے ہیں، ادب نہیں سکھاتے، اپنی تربیت ساری بھول کے سارا نزلہ کس پہ آ جاتا ہے؟ قرآن پہ، اسلام پہ، پڑھانے والوں پہ۔ کافی سال پہلے میری بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اب تو بچوں والی ہے، تو اس نے مجھے فون کیا اور رو رہی کہ ابو نے کہا نہیں جانا مسجد۔ 20 سال پہلے تو بالکل ہی آپ سمجھ لینا بڑا مشکل تھا یہاں لوگوں کو دین کی طرف لانا۔ تو میں نے اپنے سوچا کہ ابو نے منع کیا تو میں پتہ نہیں گھر چھوڑ دوں، مجھے بات بھی نہیں یاد۔ میں نے اس کو پوری فون اٹینڈ کرنے کے بعد کہا، میں نے کہا یہ کس نے آپ کو پڑھایا؟ وہ وہیں خاموش میں کہا کب کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس طرح سرکش ہو؟ آپ کو سہولت ہے آپ آئے، آپ کو نہیں سہولت، اب گھر میں ہر چیز ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ آپ گھر میں پڑھ لیں۔ اللہ کے سامنے ہمارا عذر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد، ہمارا شوہر یا ہمارے بچے یا ہماری امی کوئی ہمیں روکتی تھی، تو بڑا منکر آ رہا ہو تو چھوٹے منکر پہ راضی ہو جائے، وہ رک گئی۔ والد آئے، دیکھا وہ نہیں گئی، دیکھتے رہے۔ دوسرے دن اٹھے جب تراویحوں کا وقت ہوا، بڑی ہماری مسجد فل ہوتی تھی، کہ رام سے کہتے بیٹا جانا نہیں، اسے کہا ابو آپ نے منع کیا تھا، تو آج نے کہا اگر ابو منع کرے تو تراویحوں سے زیادہ بڑی چیز ہے باپ کی فرما برداری، تو نے کہا تیار ہو میں خود چھوڑ کے آتا ہوں۔ فرق پڑتا ہے نا نرمی سے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، جب آپ اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ آپ کے لیے راہیں کھولے گا۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا وہاں کیا کہتے ہیں ہم دین کی راہ میں نکلے، پتہ نہیں ہم کیوں آزمائے جا رہے ہیں۔ آپ دین کی راہ میں نہیں نکلے، آپ تو ضد کی راہ میں نکل آئے۔ گھر میں کریں، نماز پڑھیں، گھر میں قرآن سیکھیں، اجازت لے کے نکلیں، پوچھ کے نکلیں، گھر کے سارے حقوق پورے کر کے نکلیں، اخلاق اچھا کریں تاکہ اگلا خود پوچھے کہ آج کیوں نہیں گئے، آج کیوں خراب بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ایک ضمنی سی بات آ گئی، ورنہ اس صلح حدیبیہ کی شرائط پہ بولنے میں بھی کتنے دن لگتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا کتنا فائدہ ہوگا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون اتارا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کر لیں۔ آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا، تاکہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے جن میں نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے ان کی برائیاں مٹا دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری کامیابی ہے، تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرے، ان پر برائی گھوم گھوم کر آتی رہتی ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بدترین ٹھکانے، اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے، اور اللہ سب پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم مسلمانوں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کا ادب و احترام کرو، اللہ کی صبح شام پاکی بیان کرو۔ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جس نے عہد توڑا وہ اپنی جان ہی سے عہد توڑتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے ہم اس کو بھاری اجر دینے والی ہے۔ یہاں سے مراد بیعت الرضوان تھا۔ مختصر بتا دیتی ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کے مقام سے مکہ بھیجا گیا کہ کفار مکہ سے بات چیت کرے۔ آپ آئے، انہوں نے آپ کو بڑی رسپیکٹ دی اور ایک دن ٹھہرایا، اور ادھر کسی نے یہ شہرت کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الرضوان وہاں پہ بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سب نے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا،
اور کنفرم تو خبر نہیں تھی کہ حضرت عثمان غنی واقعی شہید ہیں، ایک خبر تھی، تو ان کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرا رکھا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ اور جب آپ نے پورے پلان کر لیا تو پھر کسی نے آ کے بتایا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے، اور وہاں سے پھر یہ وہیں پہ لوگ رک گئے۔ اس بیعت کو اتنا اللہ نے پسند کیا کہ مدینہ دور تھا، مکہ قریب تھا، دشمن کسی وقت بھی آپ کو مار سکتے تھے، اور اگر آپ دشمن سے لڑنے کے لیے چلے بھی جاتے تو مکہ سے کوئی واپس نہ آتا، لیکن اس قدر اللہ سے محبت اور اس قدر ایمان سے محبت تھی کہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بیت الرضوان کے نام سے قرآن میں اتارا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، پیچھے رہنے والے دیہاتی عنقریب آپ سے کہیں گے ہم کاروبار اور بیوی بچوں میں لگے رہے، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے۔ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبی کا خواب وہی ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا اور عمرے کے لیے چل پڑے، تو جو وہاں منافقین تھے نا، انہوں نے شکر کیا کہ نکلے اور یہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ جانتے تھے ظاہر ہے کہ جا رہے ہیں، تھوڑے سے 1400-1500 ہیں، مکہ والے ان کو ختم کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ واپس آئیں گے اور پھر اگلے سال اتنے شان و شوکت سے جائیں گے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے، پہلے بھی اتنا کرتے تھے، لڑائی میں نہیں شامل ہوتے تھے، عذر کیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو اکیلے کیسے چھوڑیں، کچھ کہتے تھے کاروبار میں مشغول ہو کے کاروبار رہ جائے گا، جہاد چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ کا جیسے ہی آپ جب عمرے کے لیے نکلے تو انہوں نے باتیں کی، فرما دیجیے پھر وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا اختیار رکھتا ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے، بلکہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ نبی اور ایمان والے اپنی بیوی بچوں میں لوٹ کر آ ہی نہیں سکیں گے، یہی بات تمہارے دلوں میں رچ گئی تھی اور تم نے برے برے گمان کر رکھے تھے، تم ہی برباد ہونے والے، اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں تو ہم نے کافروں کے لیے شعلے مارتی ہوئی آگ تیار کر رکھے، آسمان اس میں کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جہاد میں شامل ہونا کسی عذر کی بنا پہ نہیں تھا، نہ ہی نافرمانی اس کی بنا تھی، بلکہ تمہارا نفاق اس کا باعث تھا، تم نے مشرکوں کو ہوا سمجھ رکھا تھا، اور ان سے اور ان کی باطل طاقتوں سے اس قدر سہم گئے تھے کہ یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت واپس نہیں آئے گی، مسلمان نعوذ باللہ تباہ ہو جائے گے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس وجہ سے تم ساتھ نہیں گئے، یعنی نفاق آ گیا تمہارے اندر۔ تو جس کے ظاہری اور باطنی عمل میں خلوص نہ ہو، اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، کو وہ اپنے عقیدے کے خلاف دنیا کے سامنے ان کے عقیدوں کے موافقت کا اظہار ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ منافق کے بارے میں کہ وہ اسفل السافلین میں ہوگا، سب سے نچلے درجے میں، کافر بھی اس سے اوپر ہوگا، مشرک بھی اس سے اوپر ہوگا، یہودی بھی اس سے اوپر ہوگا، نصرانی بھی اس سے اوپر ہوگا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن اس کی اتنی تذلیل ہوگی کہ سب سے نچلے درجے میں، سب سے زیادہ عذاب والے درجے میں، کیونکہ منافق پیٹھ پہ چھرا گھونپتا ہے، منہ سے آپ کا درد بنتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ میرا کام آئے گا، اصل میں سب کو اکیلا کر کے غیر مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں جس تکیے پہ جن پہ تکیے کیے تھے وہی دل کے ہوا دینے لگے، اس لیے اس کا عذاب بھی بڑا صاف ہے۔ کافر کا بھی عذاب ہے، لیکن کافر پتہ ہوتا ہے دشمن نہیں مانتا، لیکن منافق کو ہم اپنا دوست سمجھتے رہتے ہیں اور وہی اندرون خانہ جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عملی نفاق سے بھی بچائے اور اعتقادی نفاق سے بھی بچائے۔ جب تم غریبوں کی طرف جانے لگو گے تو فوراً کے پیچھے رہنے والے کہہ دیں گے آپ لوگ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلے، یہ اللہ کی کلمہ بدلنا چاہتے ہیں، فرما دیجیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم ہماری پیروی بھی نہ کرو گے۔ اس پر وہ جھٹ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ کچھ یوں ہی سا سمجھ بوجھ والی، یعنی پہلے نہیں جانے لگے، جب دیکھا کہ اس طرف جب جائیں گے، جیسے حدیبیہ کا حدیبیہ والوں سے خیبر کی، جب خیبر کا مارکا ہوا تو حدیبیہ والوں سے وعدہ تھا کہ ایسا ایک مارکا ہوگا جس میں آپ
مقابلہ کریں گے، آپ کو مال غنیمت ملے گا۔ اب جب دیکھا کہ اس کے ساتھ خوشخبری ہے، کہا ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ جب خیبر کا واقعہ ہوا، آپ سے نے کہا تم نہیں جا سکتے، کیونکہ تمہارے بارے میں آیتیں اتری ہے کہ تم نہیں جا سکتے۔ اس پہ انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ نہیں، تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں۔ تو یہاں پہ ان آیتوں کے بارے میں یعنی دیہاتیوں نے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اور جب آپ کو اور صحابہ کو خیبر کی غنیمت جمع کرنے کے لیے جانا تھا تو یہ بھی بھاگے بھاگے آئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اصل ان کے اندر کیا تھا؟ جو آپ مردی نہیں تھی، نہ ہی اسلام سے محبت تھی، صرف اور صرف مال غنیمت کا لالچ تھا۔ تو اللہ نے ان کو وہاں جانے سے روک دیا، جس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ آپ ان سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیں کہ تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جانے والا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر اگر تم کہنا مانو گے تو اللہ تم کو بہترین اجر دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسا تم پہلے پھر گئے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے، لنگڑے اور بیمار پر کوئی حرج نہیں، اور جو اللہ کے اس کے رسول کی بات مانے گا اللہ انہیں جنتی باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو شخص پھر جائے گا اللہ سے دردناک عذاب دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخت لڑائی جو بنو ثقیف سے ہونی تھی، بنو حنیفہ یا اہل فارس یا اہل روم یا روم اور فارس سے بہت سی جنگیں ابھی آنی تھی۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے نہ لڑو جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور چپٹی ناکیں ہوں گی اور ان کے چہرے ڈالوں کی طرح چوڑے ہوں گے، یعنی ترکوں جیسے۔ تو فرمایا آئے گی ایسے اور موقع آئیں گے، اس وقت جانا لڑنا، اس وقت تک لڑنا تب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور اس وقت پھر پتہ چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ ترک جہاد کا شرعی عذر یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ترک جہاد کے شرعی عذر بیان فرمائے۔ یہ عذر بعض تو لازم ہوتے ہیں جیسے نبینا ہونا، پیدائشی لگڑا ہونا، بعض عارضی بیماری جو چند روز کے لیے رہتی ہے پھر انسان اچھا ہو جاتا ہے، لہذا بیماری کی حالت میں جہاد پہ نہیں جائے گا۔ تو یہاں انسانوں کے بارے میں اگر لنگڑے ہو، بیمار ہو تو یہ تو عذر تھا، کیونکہ صحابہ کرام اس طرح کی آیتیں سن کے لرز جاتے تھے نا، جو اپنی کسی شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے تھے، تو پھر فوراً ان کی دل جوئی کے لیے اور آج کے دور میں بھی لوگوں کے لیے تو وہ پھر اس سے جہاد نہیں کر سکتے تو قلم سے کریں، زبان سے کریں، مورل سپورٹ دیں، مال سے کریں۔ جدوجہد میں زندگی گزرنی چاہیے، کیونکہ جس نبی کی ہم امتی ہیں ان کی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزر گئی۔ پھر جہاد اور اطاعت کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ اطاعت گزاروں کو جنتیں ملیں گی جن میں نہریں جاری ہیں، اور نافرمانوں کو، جہاد میں نہ شامل ہونے والوں کو اور جہاد کے مقابلے میں کاروبار میں مصروف رہنے والوں کو اللہ دنیا میں ذلیل فرمائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ یہ وہ نہیں ہے جو جہاد سے محبت کرتے تھے یا جدوجہد میں مدد کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا تماشا لگایا، انہوں نے ہر وقت دیکھو یہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں بس امن رہے، ہمارا کاروبار پنپے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر اسلام ہی نہ رہا، دین ہی نہ رہا، کلمہ گو ہی نہ رہا تو آپ جب دشمن آپ پہ غلبہ پا لے گا تو پھر آپ کے کاروبار سارے ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ شبہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گئے جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے سے معلوم تھا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں آخر اس نے ان پر سکون اطمینان اتارا، انہیں قریب والی فتح عطا فرمائی۔ بہت کچھ غنیمتیں بھی تھیں جن کو وہ حاصل کر لیں گے، اور اللہ بڑا غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بیت الرضوان والوں کی رضا کی بشارت۔ بیت الرضوان والوں سے حق تعالی راضی ہے۔ یہ 13 یا 1400 تھے، اور یہ بھی وہ ایک درخت تھا جو حدیبہ کے قریب تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ بولے یہ وہ درخت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الرضوان کا معاملہ فرمایا تھا۔ پھر میں نے سعد بن مسیب کو اس بات کی خبر دی۔ سعد نے کہا یہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی اس میں بیعت میں شامل تھے۔ انہوں نے فرمایا جب میں آئندہ سال حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم اس درخت کو بھول گئے، اسے ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہ پا سکے۔ سعد نے کہا صحابہ کرام تو اس درخت کو جانتے نہ تھے، لیکن تمہیں وہ درخت کیسے معلوم ہو گیا؟
یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو. تو درخت کو کیوں بلایا گیا کہ پھر ہمارے یہاں حاجی اس کو مقدس جگہ سمجھ لیتے اور وہاں بھی نفل پڑھنا دین کا حصہ بنا لیتے. جیسے آج کل ہر چیز کو غلوب کر کے دین کا حصہ ہم نے بنا لیا، اور جب کوئی اتھینٹک نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا. تو اللہ نے پسند فرمایا، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ مدینہ دور تھا، وہ مکہ نہیں سکتی تھی، ہتھیار لے کے نکلے نہیں تھے، بس اتنے ہی ہتھیار تھے جتنا کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے، کیونکہ احرام کی حالت میں تھے. مدینہ مکہ قریب تھا، اگر وہاں بیت الرضوان کے مطابق جنگ ہو جاتی تو نقصان سارا مسلمانوں کا ہوتا. اس کے باوجود نہیں ڈرے اور اللہ کے حکم سے بیت الرضوان کر دی. تو اللہ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اللہ نے تم سے بہت کچھ غنیمتوں کا وعدہ فرمایا جنہیں تم حاصل کرو گے. پھر یہ غنیمتیں تو جلدی دے دی جائیں گی اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے جائیں گے تاکہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے. اور دوسری غنیمتیں بھی عطا فرمائے جن پر تمہیں قدرت دی. اللہ انہیں گھیرے ہوئے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اگر کافر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ توڑ کر بھاگیں گے، پھر کوئی دوست اور حمایتی نہ پائیں گے. اللہ کے اس طریقے کے موافق جو پہلے چلا آ رہا ہے، اور آپ کا اللہ کا طریقہ بدلا ہوا کبھی نہیں پائیں گے. اسی نے یہ ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے خاص مکہ میں روک دیا، اس کے بعد کہ اس سے تمہیں ان پہ فتح دی تھی، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھنے والا ہے. یعنی مسلمانوں پر اللہ کا یہ احسان ہے. کہا میرا یہ احسان نہ بھولو کہ میں نے مشرکوں کے ہاتھ تم سے پہنچنے روک دیے اور ان سے کوئی تمہیں اذیت نہیں ہونے دی. اب مکہ والوں کے لیے موقع تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائے کے صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام میں موجود تھے، سارے ان پہ اٹیک کر سکتے تھے اور انہیں ختم کر سکتے تھے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی اور احسان تھا کہ ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا. وہ اس طرف سوچتے بھی نہیں تھے کہ موقع بڑا اچھا ہاتھ میں آیا ہوا ہے اور ان کو یہیں پہ پکڑ کے ختم کر دے. تو کا صلح کی برکتوں کا ظہور امن و امان اور عافیت و سلامتی کے روپ میں ہوا، جو مسلمانوں کے لیے خیر کثیر کا سبب تھا. سلمہ رضی اللہ عنہ بن اقوا فرماتے ہیں حدیبیہ کے دن جب صحابہ 70 قیدی لائے انہیں آپ کے سامنے پیش کیے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا انہیں چھوڑ دو اور شرط کی ابتدا انہیں سے شروع کرو، دوسری بار بھی ان سے شر نہ اٹھنے دو. یعنی جب آپ تھے تو کچھ 70 کے قریب کفار مکہ کے نوجوان آپس میں پلان کر کے اٹیک کرنے آئے تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہ ان کو پکڑ کے فائدہ اٹھاتے، جو ہماری تو یہی ہوتی ہے نا، مکا کرتے، شرائط اپنی لکھواتے، آپ نے کہا چھوڑ دو ان کو، آزاد کر دو. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک کہنے کی فتح تھی اور یہ چیز بھی اپنے کا دل مول لینے کے لیے کافی تھی. تو آپ نے کہا ان کو آزاد کر دو. انہی لوگوں نے کفر اختیار کیا، تمہیں حرمت والی مسجد سے روکا، قربانی کے جانور جو کہ آپ کے ساتھ سے رہ کے تھے انہیں موقع پر پہنچنے سے روک دیا. اگر بہت سے مومن مرد عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہیں، یعنی ان کے روندے میں آ جانے کا خطرہ نہ ہوتا ہے جس سے ان کی بدولت تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچاتا تو قصہ چکا دیا گیا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. اگر یہ ٹل جاتے تو ہم اس میں سے کافروں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرتے تھے. جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، جہالت کی حمیت کو، پھر اللہ نے اپنے رسول اپنے ایمان والوں پر جمعیت قلب صبر و تحمل نازل فرمایا اور تقوی والی باتوں پر انہیں جمائے رکھا، اور وہ تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی طرف کیوں نہ مائل کیا، کیونکہ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دل میں اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. اگر مسلمان اس میں شامل ہوتے، جنگ کے لیے جاتے تو یا تو انہیں کفار کے ساتھ مل کے لڑنا پڑتا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے، ٹھیک ہے، اور یا وہ اگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو کفار کے ہاتھوں مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اور ایسا نہ ہو کہ انہیں کفار کا ساتھ دینا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مارکا ہونے ہی نہیں دیا اور مسلمانوں کا اس میں دل جمایا کہ اللہ نے اگر آپ کو روکا تو کس وجہ سے روکا، تاکہ ڈھارس بنے کہ صلح حدیبیہ 100% ہمارے ہی حق ہے. تو قریشی مشرکوں اور ان کے طرفداروں کی طرف سے اللہ خبر دیتا ہے
کہ حقیقی کافر ہے، انہوں نے تمہیں حرمت والی مسجد سے روکا، حالانکہ تم اس کے زیادہ حقدار اور حقیقت میں تم اس کے اہل ہو، انہوں نے تمہاری قربانی کے جانور موقع پر پہنچنے نہیں دیے، انہوں نے روک لیا۔ یہ ان کی بغاوت اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ آپ جنگ کر سکتے ہیں، آپ کو جنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن مصلحتاً اجازت نہیں دی گئی کہ مکہ میں تمہارے بھائی مسلمان کافروں میں گھروں میں گرے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان سینوں میں چھپائے ہوئے اور اپنی جانوں کے اندیشے سے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تم کو ان پہ مسلط کر دیتے، تم انہیں قتل کر دیتے اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیتے، لیکن ان میں مومن بھی ملے جلے جن کی تم قتل کرتے وقت خبر بھی نہ ہوتی۔ یعنی اگر تم کو جنگ کی اجازت دے دی جاتی تو لا علمی میں ان بیچارے مسلمانوں کو آپ شہید کر ڈالتے۔ اب ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس وقت یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، ان کی طرف سے سال بن عمرو تھے، آپ نے علی سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہل نے کہا یا سہیل نے کہا ہم بسم اللہ کو نہیں جانتے، کہا بسمک اللہم لکھو، پھر آپ نے فرمایا لکھو میں آپ نے فرمایا لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ سہیل پھر بولا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کی پیروی کیوں کرتے، اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیے۔ آخر آپ نے فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ۔ مشرکوں نے یہ شرط کی کہ تم میں سے جو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے، اور ہمارا جو آدمی مسلمانوں کو جائے گا تم واپس لوٹا دو گے۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہ شرط لکھ لیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ ہم میں سے کوئی ان میں جائے گا ہی نہیں، اللہ اس سے ہم سے دور رکھے گا ہی نہیں، یعنی اسلام اتنا مضبوط ہے۔ عمر بولے کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ بولے پھر کیوں ہم دین میں دب جائیں اور بلا جواز کے ہم واپس ہو جائیں؟ حالانکہ اللہ نے ہمارے درمیان اب تک کوئی فیصلہ کن بات نہیں فرمائی۔ فرمایا ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا ضائع نہیں فرمائے گا۔ آخر عمر غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، ابو بکر کے پاس گئے، ان سے بھی یہ سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا، اپنی صورت فتح ہوتا۔ ایک روایت میں کہ حضرت عمر بہت روتے تھے، مرتے دم تک روتے رہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیوں بولا، کیوں میں نے جواز مانگا، کیوں میں نے سوال کیا۔ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس بات میں مجھے نہ پکڑ لے، اس قدر ان کے اوپر یہ لرزہ طاری تھا۔ اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بڑے کوئی بھی ہیں، گھر میں والدین ہیں، بزرگ ہیں، شوہر ہے، بڑا ہے، کوئی بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بعض چیزیں بچیوں میں یا عورتوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ اچھا ہر بات مرد بتاتے بھی نہیں ہیں، اب خاموش رہیں، وقت کے ساتھ آپ کو حکمت پتہ چل جاتی ہے۔ سمپل سی بات آ کے کہتے ہیں فلاں کے گھر میں نہ سنو آپ لوگ کے، آپ کہتے کیوں نہ جاؤں، وجہ بتاؤ، یہ کرتے ہیں۔ بچوں کو ہمیں پتا ہوتا ہے فلاں فیملی میں بچے نہ جائے تو بہتر ہے، اب بچے بار بار پوچھے، اگر ہم بچوں کو بتائیں کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں تو بچے کیا کریں گے، پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹائیں گے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے بس جتنا کہا ہے اتنا سنو۔ اب بچوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تربیت ایسی کریں کہ آپ کا لیڈر، آپ کے والدین، ہاں قرآن و سنت ضرور پڑھیں، یہ نہیں کہ لیڈر کہتا آنکھ میں چھلانگ لگائے تو آپ سارے کی جی لیڈر نکالتا۔ مخلوق کی نافرمانی میں حدیث ہے، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کتنے جلیل القدر صحابہ تھے، اور ظاہر غصے والے بھی تھے اور ایمان کے بھی اعلیٰ لیول پہ تھے، لیکن پچھتاتے رہے ساری زندگی کہ میں نے خاموشی کیوں نہیں اختیار کی، جب نبی موجود تھا، نبی فیصلہ کر رہے تھے تو میں کیوں بار بار پوچھ رہا تھا، اور یہ چیز ان کو ہمیشہ رلاتی تھی۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو واقعے کے مطابق سچ خواب دکھایا تھا۔ ظاہر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ واپس آ رہے تھے، کہا انشاءاللہ تم ضرور حرمت والی مسجد میں امن و سلامتی سے بال گنواتے اور کٹواتے ہوئے جاؤ گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی سال جاؤ گے، اسی سال عمرہ کرو گے، بس کہا تک کرو گے اور تمہیں خوف نہ ہوگا۔ اسے وہ باتیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، لہٰذا اس نے اس سے پہلے تم کو ایک قریب والی فتح دے دی۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غلبہ عطا فرمائے، اور گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ تو صحابہ کرام کو لے کے آپ چلیں، یہ نہیں اللہ نے کہا تھا اس سال اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، بڑے امن اور سکون سے کر رہے ہیں، وہاں روک دیے گئے، اور وہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ کفار اپنے ہاتھوں سے وہ چیز لکھ گئے جو ان کے لیے نقصان کا سبب بنا، اور پھر آپ واپس آتے ہیں اور اگلے سال بڑے شان و شوکت سے جا کے بڑے 3 دن بھی رہتے ہیں، اور سکون سے وہ تمام جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب واپس آتے تو دل میں ایک چین گوئیاں آئیں،
جو خالص مسلمان ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی آتی ہیں یہ چیزیں کہ نبی تو سچ سے ان کا خواب تو وہی ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے نعوذ باللہ کیا جھوٹا خواب دکھایا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں اترا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھوڑی کہا گیا تھا، بس اتنا میں نے دیکھا اور میں چل پڑا اللہ کے حکم سے. اسی طرح دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ بیٹے کے پاس جاتے ہیں، خواب سناتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں چلیں آپ مجھے فرما برداروں میں پائیں گے. آپ چل پڑتے ہیں، جب لٹاتے ہیں چھری چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذبیحہ بھیج دیتا ہے. تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو جیسے وہ دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے اور اللہ نے وہاں پہ صلح حدیبیہ کروانی تھی اور آپ کو ایک بقید تلوار کے مکہ فتح کروانا تھا. دو نہایت بہت بڑے معجزے اسلام میں. ایک جنگ بدر 313 اتنے بڑے لشکر کو کچل کے رکھ دیتے ہیں اور مکہ فتح بغیر تلوار کے، کیونکہ یہ بھی شرک تھی نا کہ ایک دوسرے کے حلیف ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کرے گی. تو ایک جو حلیف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پہ دوسرے جو گروپ تھا اس نے رات کو شب خون مار دیا. وہ بھاگے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرط انہوں نے توڑی، اب ہم مکہ کی طرف کوچ کریں گے. اور 10 سال میں اتنی تبلیغ ہو چکی تھی، اس قدر اسلام پھیل چکا تھا. اور یہ چھپ چھپ کے کفار مکہ بھی سنتے تھے کہ یہ کیا صحابہ کرام کہتے ہیں. اور جب یہ چلے ہیں تو پھر پہلے تو 1400-1500 سے جا رہے تھے نا عمرہ کرنے، پھر جب خفیر چلا ہے اتنی دھاگ بیٹھی، اتنا خوف بیٹھا. اس سے پہلے آ کے منتیں کرتے رہے. ابو سفیان آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غلطی ہوگی معاف کر دو. شرط ٹوٹ گئی، ہم نے بھی شرط توڑ دی. اور جب دیکھا کہ اب یہ سارے آ رہے ہیں تو پھر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے تھے. یہ دو بہت بڑے معجزے تھے کہ وہ مکہ بغیر کسی تلوار کے فتح ہو گیا تھا. محمد اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے حق میں سخت اور آپس میں رحیم و شفیق ہے. اے مخاطب تو انہیں رکوع کرتا ہوا اور سجدہ کرتا ہوا دیکھے گا. وہ اللہ کے فضل اور رضا کے خواہ ہیں. یہ ان کی علامت سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں سے نمایاں. یہ ان کی توریت میں صفت ہے اور یہ انجیل میں اس کھیتی کی طرح جس نے اپنے سوئی نکالی پھر سے مضبوط کیا، پھر اور موٹا کیا، پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا، جو کاشتکاروں کو بھی اچھا معلوم ہونے لگتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو جلائے. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے بخشش کا اور بڑے ثواب کا وعدہ فرما رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں. ہمارا اس پہ ایمان ہے. آپ کی وصف رسالت میں تمام اوصاف حمیدہ شامل ہیں. آپ کے بعد صحابہ کرام کی صفتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ قدوسی صفات کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں انتہائی رحم دل اور محبت اور پیار والے ہوتے ہیں. اب یہاں الٹا ہو گیا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، فرقوں میں جماعتوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بچائے ہوئے. کفار اس سے فائدہ اٹھا کے ہماری خون ڈلوا کے ہم پہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں. تو یہ مومنوں کی شان کے خلاف ہے. آپس میں محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جب غیر ملک قومیں ہم پہ حملہ کرتی ہیں تو ہمیں الگ نہیں کرتی کہ سنیوں کو الگ اور اہل حدیثوں کو الگ اور بریلویوں کو الگ، یا وہ صرف کہتے ہیں مسلمان ہیں ان کو مار دو. انہیں اس سے بھی نہیں پتا قادیانی کون ہے اور شیعہ کون ہے، وہ کہتے ہیں بس انہیں مار دو. ہاں انہوں نے یہ تحقیق کی کہ سب سے بہترین ان سے بدلہ لینا یا ان کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ کہ انہیں فرقوں میں بانٹ دو. تو فرقہ بازی تو گھروں میں خون ڈلواتی ہے کہ 2 گروپ بن جائیں، 2 لیڈر بن جائے، ایک کہ میری مانی جائے ایک کہ میری مانی جائے، تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو ملک کی سطح میں تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت یہ کرتے ہیں. مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہے اور کافروں پہ انتہائی گرم ہے. گرم سے مراد ترنے والا نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت گالیاں دیتے رہتے ہیں نعوذ باللہ یا اٹیک کرتے رہتے. اتنی باروب شخصیت ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کافر دب کے رہتا ہے. جبکہ آپس میں مومنوں کے ساتھ نظریں جھکا کے مسکینی اور عاجزی سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور پھر ان کی ایک صفت بتائی نے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، یعنی کثرت عمل خصوصاً نماز مومن کی امتیازی صفت ہے. نماز تمام عملوں میں چوٹی کا عمل ہے. پھر مومن کی شان اخلاص ہے کہ وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے ثواب کی امید کرتا ہوا عمل کرتا ہے. اللہ اسے جلیل الشان ثواب یعنی جنت اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں جہاں وہ روزیوں کی فراوانی ملتی ہے جو اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. تو نماز پڑھتے ہیں. اور پھر کہا گیا ان کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ماتھے پہ وہ جو بن جاتا ہے نشان، یہ اس نشان کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ ان کے چہرے اتنے پرسکون ہوتے ہیں عبادت کر کر کے، اتنا ان میں اخلاص ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کے سکون ملتا ہے. صحابہ کرام کی نیتوں میں خلوص اور عمل میں احسان تھا. جو شخص انہیں دیکھتا تھا ان کے اخلاق اور طریقے کا گرویدہ ہو جاتا تھا. جیسے حضرت عمر کا واقعہ دیکھیں، جب وہ جاتے ہیں
پتہ کرنے تو باری کس کی عادت ہے غلام کی اونٹ میں بیٹھنے کی، تو وہ سمجھتے ہیں جو اونٹ میں بیٹھا ہے وہ ہے مالک، پتہ چلتا ہے جو چلا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ساری کنجیاں آپ کے قدموں میں ڈال دی تھی کہ جن کا لیڈر اتنا عاجز ہوگا اس کی باقی قوم کیا ہوگا۔ تو ان کے اندر یہ کوالٹیاں ہوتی ہیں کہ لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ عیسائی جب ان اصحاب کو آپ کو دیکھتے جنہوں نے شام کے ممالک فتح کیا تو کہتے تھے اللہ کی قسم یہ لوگ حواریوں سے کئی بہتر ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں امت محمدیہ کی عظمت موجود ہے، ان کا بیان صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں امتیہ محمد کی عظمت پائی جاتی ہے، اور امت محمدیہ میں عظیم اور افضل صحابہ کرام ہے، ان کا بیان خاص طور سے اللہ نے پہلی کتابوں میں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ انہی کے یہ صفت توریت اور انجیل میں وجود ہے۔ پھر فرمایا کھیتی کی طرح گیہوں کا دانہ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک ہوتا ہے، پھر اس پہ بالیاں لگتی ہیں اور بہت سے اس پہ پھل لگتا ہے، تو مومن کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی اتنا کچھ دوسروں کے فائدے کا سبب بن سکتا ہے کہ اتنے لوگ مل کے بھی کچھ نہ کر سکے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کفار دیکھ کے جلتے تھے، تو کہا جس طرح دشمن ہماری کھیتیاں دیکھ کے جلتے اس طرح صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہوئے کافر بھی مسلمانوں سے اسی طرح حسد کرتے ہیں۔